بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے نور رضا کے اسما کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نماز کے مکروہات کے بارے میں فصل پڑھی تھی، تو اس کے حوالے سے ایک طویل گفتگو ہماری چلی۔ تو آج ہماری ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے سترے کے بارے میں۔ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کے آگے کوئی چیز رکھنا، تاکہ جو بندہ آگے والا گزرے گا اس نمازی کے آگے، تو اس چیز کے بعد وہ بندہ گزرے، تو وہ جو چیز ہوتی تو اس کو سترا کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ایسی چیز ہے، ابھی تو جو ہے وہ عموماً جو مساجد کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ایک کبھی لوہے کی رکھی جاتی ہے، سترا رکھا جاتا ہے، یا پھر کبھی جو ہے وہ ایک لکڑی کی رکھی جاتی ہے، تو یہ سترا رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سترا رکھنا، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور اس کے کیا احکام ہے، تو وہ ساری چیزیں اس فصل کے بارے میں بیان ہوں گی۔ تو کہتے ہیں فصل فی اتخاذ سترۃ، سترے کو لینے کے یا سترا بنانے کے بارے میں فصل، یا یہ فصل سترا بنانے کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں اذا ظن مرورہ، اذا ظن مرورہ یستحب لہ ان یغرز سترۃ، کہ جب نماز پڑھنے والے بندے کا، جب نماز پڑھنے والے بندے کو گمان ہو کہ کوئی بندہ آگے سے گزرے گا، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سترا بنائے یا سترا گاڑے۔ یغرز کا مطلب ہے سترا گاڑے۔ نمازی کے لیے مستحب ہے کہ وہ سترا گاڑے، سترا، ٹھیک ہے، سترا تن، تو یہ جو ہے وہ نکرہ ہے، نکرے کے بعد جملہ ہے تو نکرہ جو ہے وہ موصوف بنتا ہے، یعنی موصوف بنتا ہے اور آگے والا جملہ اس کی صفت بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں تکون، تو آگے والا جملہ جو ہے سترتن کی صفت ہوگی، یعنی تکون طول ذراع فصاعدا فی غلظ الاصبع، کہ وہ جو سترا ہوگا، ایسا سترا گاڑے گا جو سترا ایک انگلی کے موٹا ہونے میں، ایک موٹا ہونے میں ایک انگلی کے برابر ہوگا۔ طول ذراع فصاعدا، ایک بالش لمبا ہوگا یا اس سے زیادہ، ایک بالش لمبا ہوگا یا اس سے زیادہ، فی غلظ الاصبع، انگلی کے موٹا ہونے میں، یعنی جو انگلی ہے، انگلی جو ہے وہ اس کے برابر جتنا وہ لمبائی کے اعتبار سے ایک ذراع ہوگا، ایک بالش ہوگا، اور جو موٹا ہونا ہے تو اس موٹا ہونے میں ایک انگلی کے برابر ہونا چاہیے، تو یہ سترا آگے رکھنا یہ مستحب ہے۔ بس سننا تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، یعنی جو بندہ آگے نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس کو یہ ہو کہ بھائی یہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، کیونکہ سترہ آ جائے گا تو وہ سترے کے آگے سے گزر جائے گا، اور یہ جو بندہ ہوگا وہ اپنی جو ہے وہ توجہ کو نماز کے اندر ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اور دوسری بات سترہ رکھنے کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ آگے چلنے والا ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جب نماز پڑھنے والا بندہ ہے تو اس کو ایک راہ مل جاتی ہے، ورنہ جو ہے وہ ایک بندہ چار رکعتیں پڑھنا شروع ہو جائیں تو آگے والا بندہ نماز ختم کر کے اب وہاں پر کھڑا تو نہیں رہ سکتا نا، تو اس کے آسانی کے لیے یہ سترا رکھا جاتا ہے، اور یہ سترا رکھنا مستحب ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَسُنَّتُ أَن يَقْرُبَ مِنْهَا، سنت یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہوگا وہ اس سترے کے قریب ہو، یعنی وہ جہاں پر سجدہ کرے گا تو سجدے کہا کہ وہ قریب ہو، اور سنت یہ ہے دور نہ ہو زیادہ۔ وَيَجْعَلُهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْنِ، اور دو میں سے کسی ایک آبرو پر وہ بندہ اس کو رکھے گا، یعنی اس کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، دو کنارے ہوتے ہیں، بندہ جو نماز پڑھتا ہے تو دو طرح سے پڑھتا ہے، تو دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف پر وہ بندہ اس سترے کو رکھے گا۔ آگے کہتے ہیں ولا یسمد الیہ صمدن، وہ اس کو
اس کی طرف سمت کا مطلب ہے اس کو یعنی آگے رکھنا ہے. ایک منٹ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں. جی اس کے بعد کتنے والا یسمد الیہ سمدن، وہ اس کو اپنے بالکل مقابل نہیں رکھے گا. یسمد کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، تو وہ اس سترے کو آمنے سامنے بالکل اپنے نہیں رکھے گا. وَإِلَّمْ يَجِدْ وَإِلَّمْ يَجِدْ مَا يُنْصَبُهُ وَإِلَّمْ يَجِدْ مَا يُنْصَبُهُ فَلْيَخْتَ، اور اگر وہ کوئی بندہ ایسی چیز کو نہ پائے کہ جس کو وہ نصب کرے آگے. وَإِلَّمْ يَجِدْ مَا يُنْصَبُهُ، اگر وہ بندہ کوئی ایسی چیز نہ پائے کہ وہ جس کو وہ اپنے سترے کے طور پر اس کو نصب کرے، تو کیا کرے گا؟ وہ خط نشان لگائے گا. خط ان طولن، وہ ایک طول کے اعتبار سے ایک خط لگائے گا، ایک لکیر لگائے گا اپنے آگے، ایک لکیر لگائے گا طول کے اعتبار سے، یعنی قبلے کی طرف اس لکیر کو کھینچے گا. وقالوا بالعرض مثل الحلال، اور فقہاء کرام نے کہا ہے کہ ایک اور فقہاء کرام کا یہ بھی ہے کہ اس لکیر کو وہ عرض میں کھینچے گا مثل الحلال، اس چاند کی مثل، جس طرح چاند ہوتا ہے عرض کے اندر، تو اس طرح وہ اپنی زمین پر جو ہے وہ عرض بنائے گا، وہ لکیر بنائے گا. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب کوئی چیز نصب کرنے کے لیے نہ ہو، لکڑی وغیرہ نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ لکیر لگائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ جو بندہ آگے سے گزر رہا ہوگا اس کو یہ جو ہے وہ ذہن جائے گا کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں، تو وہ سائڈ کر کے گزر جائے گا اور اس کی نماز سے آگے نہیں گزر پائے گا. ٹھیک ہے. آگے کتنے وال مستحب ترک دفع المار، مار جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے یعنی گزرنے والا. تو مستحب یہ ہے کہ گزرنے والے کے دفع کو ترک کیا جائے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ گزرنے والے کو دفع کرتا ہے، گزرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. تو گزرنے والے کو دفع کرنا، اس کو ترک کرنا یہ مستحب ہے کہ بندہ کسی اور طریقے سے اس کو ترک نہ کرے، اس کو دفع نہ کرے، بلکہ سترے کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کریں. وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ، رخصت دی گئی ہے اس گزرنے والے کو اشارے کے ذریعے دفع کرنا. دفع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، کہ جو بندہ آگے سے گزر رہا ہے تو اس کو کسی اشارے کے ذریعے بندہ دور کر دے، تو یہ بھی اس بات کی اجازت ہے، رخصت ہے. اور بالتسبیح، تسبیح کے ذریعے بھی بندہ اس کو دفع کر سکتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی رخصت ہے. وَكَرُهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو جمع کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اشارہ بھی ہو اور تسبیح بھی ہو، ان دونوں کے ذریعے اس گزرنے والے کو دفع کیا جائے تو یہ کرنا مکروہ ہے. دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ دفع کرے گا. وَيَدْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، جو مرد ہے، یدفعہ کا جو فاعل ہے وہ مرد ہوگا. مرد گزرنے والے کو دفع کرے گا اپنی آواز کو تلاوت کے ذریعے بلند کرتے ہوئے، یعنی وہ تلاوت جو کر رہا ہے وہ تلاوت کی آواز کو بلند کرے گا، اس کو بلند کرتے ہوئے گزرنے والے کو دفع کرے گا، دور کرے گا. لیکن جو عورت ہوگی، عورت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی. وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ، تدفع کو مؤنث کا صیغہ مانا جائے گا، یعنی وہ عورت گزرنے والے کو، وہ ضمیر کا مرجع ہے عورت، وہ گزرنے والا عورت اگر نماز پڑھ رہی تو تدفعہ بالاشارت، عورت اشارے کے ذریعے اس گزرنے والے کو دفع کر سکتی ہیں. او تصفیق بظہر اصابع الیمنی علی صفحۃ کف الیسری، عورت اشارے کے ذریعے بھی دفع کر سکتی ہے، دور کر سکتی ہے گزرنے والے کو، یا پھر تصفیق کے ذریعے وہ جو ہے وہ دور کر سکے. اب تصفیق کسے کہتے ہیں؟ تصفیق کا مطلب ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی جو ظہر یعنی پیٹھ ہے اس کو اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر لگائے گا. یعنی عورت نماز پڑھ رہی تو وہ اپنے ایسے جو ہے وہ ہاتھ کو
سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے الٹے ہاتھ کی پشت پر لگائیں، تو ایسا کرنے کو تصفیق کہا جاتا ہے۔ بظہر اصابع الیمنی، سیدھے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کی پشت لگائے گا اپنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا یہ تصفیق کہلاتا ہے، اور عورت اس کے ذریعے جو ہے وہ گزرنے والے کو دفع کرے گی۔ ولا ترفع صوتها، عورت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی، جس طرح مرد تلاوت کی آواز کو بلند کرتے ہوئے دفع کر رہا تھا، عورت ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ عورت کا جو آواز ہے وہ فتنہ ہے، لأنه فتنۃ، کیونکہ عورت کا اپنی آواز کو بلند کرنا یہ فتنہ ہے، کیونکہ عورت کی آواز کے اندر جو لہجہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ولا یقاتل، ولا یقاتل المار، یا اس کو مجهول بنا لے، ولا یقاتل المار، جو گزرنے والا ہے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا جائے گا، لڑائی وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ ولا یقاتل المار، جو بندہ گزر رہا ہے اس کو جھگڑا نہیں کیا جائے گا، اس سے لڑا نہیں جائے گا۔ وما ورد به معولا بانه كان والعمل مباح وقد نسخ، اور جو روایت اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے، ما ورد بھی، اور جو روایت اس بارے میں وارد ہوئی ہے، اصل میں کیا تھا، جو پہلے زمانے کے اندر شروع اسلام کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس سے لڑا جائے گا، اس بارے میں روایت بھی موجود ہے حاشیے کے اندر۔ تو پہلے یہ حکم تھا لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ کیا گیا، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے کہ جو بندہ گزرے گا اس سے لڑا نہیں جائے گا، جہاد نہیں کیا جائے گا۔ وما ورد بھی، اور جو روایت اس بارے میں آئی ہے کہ جس کے اندر یہ بیان ہے کہ جو بندہ گزرے گا اس سے لڑا جائے گا، تو معول بانہ کان والعمل مباح، تو وہ اس کی تعویل کی جائے گی اس طرح کہ وہ پہلے حکم تھا، بانہ کان، کہ وہ عمل پہلے تھا، پہلے اس کا حکم تھا، والعمل مباح، اس وقت یہ عمل مباح تھا، یعنی گزرنے والے سے لڑنا یہ مباح تھا، جائز تھا، وقد نسخ، لیکن اس کے بعد وہ منسوخ کیا گیا، گزرنے والے کے ساتھ اب لڑا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سترے کے بارے میں فصل تھی، آج کے اعتبار سے اتنا ہی سبق کافی ہے، آج کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔